بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج کا یہ ٹاپک سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈینٹس کے لیے انگلش میں جو نیو بک ہے، نئی پیپر سکیم جو ہے، پیپر پیٹرن جو ہے، سلیبس کیا ہوگا، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا۔ وداؤٹ ٹیوٹر یا وداؤٹ ٹیچر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، یا ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں اور فرسٹ ایئر کے پیپر سے آپ فری ہو چکے ہیں، تو سیکنڈ ایئر میں انگلش کا آپ کا نیو کورس کون سا ہوگا، سلیبس اس میں کون کون سے ٹاپک شامل ہوں گے، آبجیکٹیو پارٹ کتنے کا ہے، سبجیکٹیو پارٹ کتنے کا ہے، اس حوالے سے انگلش کے پیپر میں آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا، تاکہ آپ جب اس کورس کو شروع کریں تو آپ کو ایڈوانس میں اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کا جو انگلش کا نیو بک کا سلیبس ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے انگلش میں کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ میرے پاس انگلش کی سیکنڈ ایئر کی جو نیو بک ہے اس کا فرنٹ پیج ہے، آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کتنے یونٹ شامل ہیں۔ میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں گا ان یونٹس میں کون کون سی آپ کی پوئمز ہیں، کون سے آپ کے پروز کے لیسن ہیں، اور کون سے آپ کے شارٹ سٹوریز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی بک میں کیا کچھ نئی چیزیں شامل ہیں وہ چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے ٹوٹل جو یونٹس ہیں یہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ ٹوٹل یونٹس آپ کے 13 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 13 یونٹس یہاں سے کتنے مارکس کا پیپر آئے گا وہ چل کے ہم آگے سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس بک سے نا آپ نے سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اپنی پوئمز کو نوٹ کر لیں، ان کو آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے۔ اس پوئم سے کیا کچھ آئے گا آپ کے پیپر میں وہ ہم دیکھ لیں گے۔ یونٹ نمبر 3 ہے، یونٹ نمبر 7 ہے، اور یونٹ نمبر 10 ہے۔ ان 3 یونٹس کو آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے۔ یہ پوئمز ہیں جو سیکنڈ ایئر کی انگلش میں اس نیو سلیبس میں شامل کی گئی ہے۔ اچھا، ان پوئمز کے علاوہ ایک لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں جو یونٹ نمبر 13 ہے، یہ ایک ناول ہے۔ لاسٹ ایئر انگلش میں جو سیکنڈ ایئر کی اولڈ سلیبس تھا اس میں گڈ بائی مسٹر چپس ناول تھا، اسے ریموو کر کے دی پرل ناول ہے جان اسٹین بیک کا۔ یہ ناول اس دفعہ جو نیو سلیبس ہے یہ بچے اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ 4 یونٹ نکال کے 4 یونٹ اس طرح 3 پوئمز کے ہو گئے ہیں، ایک آپ کا جو ناول کا بتا دیا۔ باقی جو 9 یونٹس ہیں یہ 9 یونٹس پروز اور شارٹ سٹوریز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کی مزید ڈویژن کیا ہے، کیا کچھ شامل ہے ان شارٹ سٹوریز سے آپ کے سلیبس میں، کس طرح کا پیپر پیٹرن ہوگا، وہ سارا کچھ ہم آگے چل کے سیکھیں گے۔ جسٹ آپ کو بک کا اوور ویو دینا تھا کہ اس بک میں آپ کے کون کون سے ٹاپکس ہوں گے، باقی مزید چیزیں اس کے علاوہ آپ کے سلیبس میں کیا شامل ہیں وہ آگے چل کے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ایئر کا جو سلیبس ہے میں نے اسے 2 سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ یہ اسی طرح سیکشن 1 اور سیکشن 2 آپ پیپر میں بھی دیکھیں گے۔ سیکشن 1 جو سلیبس کا یہ پیپر کا الگ پارٹ ہوگا، اور سیکشن 2 جو ہوگا وہ الگ پارٹ ہوگا۔ سیکشن 1 کے سلیبس میں کیا کچھ چیزیں شامل ہیں، یہ پروز ہے، وہ آپ کو میں سیکنڈ ایئر کی بک جو فرنٹ پیج دکھا چکا ہوں، اس میں کچھ لیسنز آپ کے پروز کے ہوں گے، کچھ شارٹ سٹوریز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک ناول بتایا اور 3 پوئمز بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کی ڈویژن کس طرح ہوگی دیکھیں۔ یہ پروز میں کون کون سے یونٹ شامل ہوں گے، یونٹ نمبر 1 2 4 5 6، ان کو آپ نے کتاب سے نشان لگا لینے، کیونکہ یہ جو پروز کا پارٹ ہوگا ان کے کویسچن آنسر آپ کو پیپر میں الگ سے ملیں گے۔ وہ جب ہم اس کے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کی ڈویژن دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس پروز کے یونٹ سے کون کون سے آبجیکٹیو رپیٹ ہوں گے، اور سبجیکٹیو میں جو کویسچنز رپیٹ ہوں گے وہ انہی سے آئیں گے۔ وہ مزید ڈویژن آپ جب سبجیکٹیو پیپر دیکھیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی، لیکن یہ الگ سے کویسچن ہوگا پروز پارٹ کا۔ نیکسٹ پارٹ آپ کا کویسچن والا ہوگا شارٹ سٹوریز والا۔ شارٹ سٹوریز میں جو یونٹس ہیں 8 9 11 اور 12، یہ 4 یونٹ سے الگ سے کویسچن، پروز کے پارٹ والا الگ کویسچن ہوگا، شارٹ سٹوریز والا الگ کویسچن ہوگا۔ یہ ناول جو آپ کو میں نے بتایا دا پرل، یونٹ نمبر 13 والا، کتاب سے آپ کو میں دکھا چکا ہوں، جان اسٹین بیک کا یہ ناول ہے، یونٹ نمبر 13، یہ الگ سے کویسچن آئے گے۔ تو یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں شارٹ کویسچن رپیٹ ہوں گے الگ الگ کویسچنز کے ساتھ۔ نیکسٹ آپ کا یہ جو پوئم سے پارٹ ہوگا یہ یونٹ نمبر 3 7 اور 10، کتاب سے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ یہ ریفرنس کانٹیکسٹ جس طرح آپ دیکھیں فرسٹ ایئر کی بھی پوئمز آپ کی شامل تھی، تو ان میں سے ریفرنس کانٹیکسٹ آپ اٹیمپٹ کر چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح آگاہی رکھتے ہوں گے، مجھے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پوئم سے آپ نے شارٹ کویسچن تیار نہیں کرنے، جسٹ آپ کو ریفرنس کانٹیکسٹ جو ایکسٹینزا دیا جائے گا اسے ریفرنس کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ سلیبس کا دوسرا پارٹ جسے میں نے سیکشن 2 کا نام دیا ہے یہ گرامر سے لیا جائے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سیکشن 1 جو ہوگا وہ سارا کتاب سے لیا جائے گا۔ کتاب کے کتنے یونٹس ہیں وہ فرنٹ پیج آپ کو دکھا چکا ہوں، ان یونٹس کی ڈویژن بھی آپ کو بتا دی ہے،
ٹھیک ہے. آگے سیکشن 2 جو گرامر کی وہی کتاب جو آپ نے فرسٹ ایئر میں استعمال کی تھی، اسی کتاب سے کچھ ٹاپکس آپ کے فرسٹ ایئر کے ہوں گے، جبکہ کچھ ٹاپکس ہوں گے وہ سیکنڈ ایئر کے ہوں گے. اچھا، اس گرامر کے جو سلیبس کا حصہ وہ کیا ہے؟ اس گرامر میں سے میں نے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا اس گرامر کو جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے. اس میں ایک تو آپ کا پارٹ جو آبجیکٹیو میں، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو میں یہ 2 ٹاپکس آپ نے گرامر کے اندر دیکھنے ہیں، پریپوزیشن والا اور سینٹینس کریکشن والا. آبجیکٹیو پیپر آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلے آپ کو دیا جاتا ہے، اس میں یہ 2 سوال ہوں گے. یہ اس کتاب پہ موجود ہے، اس کتاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مزید اس کی ڈویژن جو ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے، پریپوزیشن کیا ہوتی ہے یا سینٹینس کریکشن کیا ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کو میں سلیبس سمجھا رہا ہوں، فی الحال آپ سلیبس تک محدود رہیں، پھر مزید اس کو جو سمجھیں گے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. تو یہ 2 ٹاپک سلیبس میں شامل ہیں. پارٹ 2 سبجیکٹیو پارٹ، آبجیکٹیو پارٹ ہم نے دیکھ لیا، 2 ٹاپکس جو شامل ہیں. سبجیکٹیو پارٹ میں جو آپ کا اسی کتاب سے آپ نے ایسے رائٹنگ کے ٹاپک دیکھنے ہیں، مختلف ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں. اور نیکسٹ پارٹ جو آپ کا ہوگا وہ ایڈیمز والا ہوگا. ایڈیم محاورے، ایک جو محاورہ دیا جائے گا، آپ نے اردو میں 9th 10th میں محاورے پڑھ چکے ہوں گے، وہی محاورے جو آپ نے اردو میں پڑھے تھے انہیں آپ انگلش میں پڑھو گے. یہ محاورے آپ کے پیپر میں شامل ہیں، آپ کی کتاب پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. ان سب ٹاپکس کو اپنی پیکٹا کی کتاب میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. یاد رکھنا، یہ جو ٹاپکس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے سبجیکٹیو پارٹ ہے، مطلب یہ لانگ کویسچن میں شامل ہوں گے، ایسے رائٹنگ والا بھی، ایڈیمز والا بھی، اور تیسرا اس کا پارٹ ہوگا ٹرانسلیشن والا. پیکٹا کی کتاب پہ موجود ہے، اسی کتاب کے اندر سے لیا جائے گا. اور جو یہ ٹرانسلیشن ہے، اردو کا پیراگراف دیا جائے گا، اس اردو کی ٹرانسلیشن کو بچوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو یہ اس سلیبس کا سب سے لاسٹ پارٹ ہوگا. یہ سارا ہمارا سلیبس تھا. سیکشن 1 کو بھی ہم نے دیکھا اچھی طرح سے، سیکشن 2 میں کون کون سے پارٹس ہیں وہ سارے دیکھے ہیں. مزید ان کو میں کلیئر کروں گا نیکسٹ، جب آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس پورے پیپر کا پیٹرن جو ہے آبجیکٹیو ٹائپ کہاں کہاں سے لیا جائے گا، کون کون سے ٹاپکس آپ کے شامل ہوں گے، کتاب سے کون کون سا آبجیکٹیو رپیٹ ہوگا، گرامر سے کون کون سے آبجیکٹیو، اس میں آپ کو میں سمجھاؤں گا سارا کچھ. 20 نمبر آپ کے کس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے وہ سارا پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سمجھیں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا جو سبجیکٹیو پارٹ، جو 80 نمبر کا پیپر باقی آئے گا، وہ آپ کی پوری کتاب سے کتنے کویسچن ہوں گے، کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی، کتنے نمبر کا ہوگا، وہ سارا پیٹرن جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا. اس ویڈیو میں آپ کو میں نے سلیبس شیئر کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو سلیبس کی سمجھ لگ چکی ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی اسی چینل پہ میں آپ کے ساتھ اس کا آبجیکٹیو پارٹ اور سبجیکٹیو پارٹ ود پیپر پیٹرن، مارکس ڈویژن، جتنے نمبر ہر سوال کو میں مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.